اگر علماء میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ ان کی دنیا کو بھی خراب کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام جن کی بڑی ذمہ داری ہے ان کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اپنی حد میں رہ کر دنیا کی محبت میں حد سے زیادہ نہ بڑھنا، اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ چند مثالیں میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا ہے کہ پہلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں، گمراہی کی طرف گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب آیا ہے، اس میں بڑا کردار ان لوگوں کا تھا جو اللہ کی آیات کو علم ہونے کے باوجود اللہ کی آیات کو چھپا لیتے تھے اور مسئلہ حق جو ہے وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے، اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ مسئلے کو چھپا لیتے تھے۔ مثلا ایک مثال ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی فاطمہ مخزومیہ، اس نے چوری کی اور مقدمہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو وہ ذرا امیر گھرانے کے لوگ تھے، چودھری ٹائپ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی بندہ ڈھونڈو، سفارشی ڈالو تاکہ جان چھوٹ جائے، بےعزتی نہ ہو ہماری۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا ایک چہیتا اور بہت ہی محبوب بیٹا جس کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، جس کو حب رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے محبوب تھے، حضرت زید جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے بیٹے بنے تھے، منہ بولے بیٹے، آگے یہ حضرت اسامہ ان کے بیٹے تھے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو بڑا ان سے پیار تھا، تو ان کو درمیان میں ڈالا کہ آپ بات کریں، ہماری سفارش کر دیں کہ یہ ہماری جو عورت ہے یہ جو ہے یہ چھوٹ جائے اور اس پر یہ حد جاری نہ ہو۔ تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سفارش کر دی۔ جیسے سفارش کی تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان میں اگر کوئی غریب بندہ گناہ کرتا تھا، جرم کرتا تھا تو اس کو سزا ملتی تھی، کوئی امیر بندہ اگر جرم کرتا تھا تو وہاں کے قاضی، وہاں کے علماء جو حد جاری کرنے والے تھے، سزا دینے والے تھے، وہ بک جاتے تھے اور چند پیسوں کی خاطر سزا کو چینج کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے اس کو۔ تو فرمایا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اگر بالفرض خدا نہ خواستہ وہ بھی چوری کر لیتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ جو لوگ پہلے بک جاتے تھے اور اپنے مفاد کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنا علم بیچ دیتے تھے، اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں، جن کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، پوری قوم جن کے پیچھے چلنے والی تھی، ان کو اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے لے کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ دنیا جتنی بھی لے لے آدمی، آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تھوڑی چیز کو لے کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو لوگ اللہ کی کتابوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی کتاب میں جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم نارا، پیسے لے کے لوگوں کی مرضی کا مسئلہ ان کو بتاتے ہیں اور حق بات نہیں بتاتے، تو وہ جو انہوں نے پیسے لیے ہیں وہ پیسے نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو منہ بھی نہیں لگائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون،
ایسے علم والے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سب کی لعنت ان کے اوپر پڑتی ہے جو مفاد کی خاطر اپنے علم کو چھپاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے علم کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس کو اللہ نے علم دیا تھا، اس کو پتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی مفاد کی خاطر اس مسئلے کو چھپا لیتا ہے، تو الجم بلجام من النار، قیامت والے دن اللہ تعالی جیسے گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں منہ کے اندر، ایسے بندے کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو اہل علم جو ہے ان کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے اصل میں بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب میں جو علم والے لوگ ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے ان کتاب والوں سے، علم والوں سے معاہدہ لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ علم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، ظاہر کرو گے، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ یہ اللہ نے ان سے معاہدہ لیا تھا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اللہ فرماتے ہیں اس معاہدے کو انہوں نے پھینک دیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس معاہدے کے بدلے میں انہوں نے دنیا کا مال حاصل کر لیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت بری کمائی انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے، اللہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے علم کی بات کو ظاہر کرنا، اس کو چھپانا نہیں ہے، لیکن چند پیسوں کی خاطر انہوں نے مسئلے کو چھپایا۔ تو اللہ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے معاہدے کو بیچا، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کو بیچا، ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں دنیا کے مال کو حاصل کیا، لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے اندر ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ان کے فائدے کی چیز نہیں ہوگی، یعنی کوئی جنت یا آسانی والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دوسری آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں کو تم علم والا سمجھتے ہو، جن لوگوں کو تم سمجھتے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ یہودیوں میں بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے ماہر تھے، علماء تھے، لیکن جس علم کے مطابق عمل نہ ہو اور مفاد کی خاطر بندہ علم کو بیچ دے، اس عالم سے تو جاہل بہتر ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ ان لوگوں کی مثال جن کو اللہ نے تورات کی ذمہ داری دی تھی، ان کی مثال کمثل الحمار، اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو اپنے اوپر بہت کتابوں کا بوجھ لاد کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب گدھے کے اوپر جتنی مرضی آپ کتابیں لاد دیں، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آگے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور آیتوں کا انکار کیا۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ اپنے ہاتھ سے تورات کے اندر اپنی مرضی سے چند چیزیں اضافی لکھتے تھے اور آگے کہتے تھے ھذا من عند اللہ، اور بھائی یہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، لکھتے خود تھے اور کہتے تھے یہ بھی آیت کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، یہ ان کے کرتوت اور ان کے لکھنے کی وجہ سے ان کو اضافی عذاب ہوگا اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس لیے یہ جو طبقہ ہے علماء کا طبقہ بڑا عظیم طبقہ ہے، چاہے پہلی امت میں سے ہوں یا اس امت میں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، اہل کتاب میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ اہل کتاب میں جہاں پر یہ پیسے لے کر اللہ کی آیتوں کو بیچنے والے لوگ ہیں، وہاں پر بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران کے آخر میں فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اللہ نے ان کی طرف تورات انجیل وغیرہ نازل کی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ آیتوں کے بدلے میں دنیا خریدتے نہیں ہیں، وہ
آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں دنیا خرید کے، دنیا کے مال کی خاطر اپنی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو بیچتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو طبقہ ہے علماء کرام کا، اہل علم کا طبقہ، یہ دنیا میں نبیوں کے بعد بہترین طبقہ ہے، لیکن ان کے لیے ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ مشکل ہیں۔ اگر یہ مفاد میں پڑ جائیں اور کسی چودھری یا سردار یا بڑے کے کہنے پر مسئلے کو بدل دیں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور اگر یہ ڈٹ جائیں تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہی لوگ فرمایا اہل کتاب میں جنہوں نے آیتوں کو بیچا ان کے لیے بڑا عذاب، اور جو اس پر ڈٹ گئے اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا، فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ عام بندے کو سنگل اجر، اور ان کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے علماء جو ہیں اگر وہ صحیح طریقے پہ قائم رہیں اور حق بیان کریں لوگوں کی خاطر، یا کسی اپنے مسلک والوں کی بات رکھنے کے لیے یا کسی بڑے کی بات رکھنے کے لیے اگر مسئلے کو بدلتے ہیں تو بہت بڑے عذاب والی بات ہے۔ تو ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ بھی فلانے کی طرح کریں نا تو آپ کو بھی بڑے پیسے ملیں، آپ کو بھی ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے۔ تو یاد رکھیں پیسے تو آ جائیں گے لیکن ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ایسی تقریر کریں، ایسی نعت پڑھیں، ایسی تلاوت کریں، ایسا بیان دیں کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ پھر لوگوں کی نہیں پوری دنیا، یہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے درندے پرندے ہیں، ہر ایک کے دل میں اللہ آپ کی محبت کو ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال پہ قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس عالم کی بات مانتے ہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ لوگوں کی انا کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا دین تو نہیں بیچ رہا۔ آج بھی دیکھیں اسلام ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، اور وہی قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی جو مختلف نام یا فرقے یا اپنے اپنے لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں وہ ختم ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنے کا انتظام بھی کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کے دور کے بعد فرقوں کے اور نام تھے، جبریہ، قدریہ اور اس قسم کے بڑے جو نام تھے، خوارج، روافض، بڑے نام تھے۔ آج کے دور میں فرقوں کا اور نام ہے۔ تو یہ تو چلتے رہیں گے لیکن دین اسلام ایک ہی رہے گا۔ تو کامیاب وہ عالم ہے جو کسی مسلک کو سامنے نہیں رکھتا، وہ اللہ کے دین کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ کو جواب دینے کے لیے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں علماء جو حق بیان کرتے ہیں تو ان کے اپنے مسلک والے جو ہے وہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو جی یہ ہمارا بندہ ہو کے یہ رسموں کے خلاف بول رہا ہے، یہ ان چیزوں کے خلاف بول رہا ہے۔ تو وہ بڑے مجاہد ہیں، بڑے قابل قدر لوگ ہیں جو اپنے مسلک کو خوش نہیں کرتے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے حق کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں، کن کو فالو کر رہے ہیں، کن علماء کے ہم تابع ہیں۔ اگر ان کے اندر دنیا کی محبت غالب ہے اور حد سے بڑی ہوئی ہے تو نہ وہ خود کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ایک غلط فرقے کی نمائندگی کرتا تھا۔ مثلا قرآن مجید ہے نا، اس کے بارے میں ایک اختلاف بڑا مشہور تھا پہلے، اب تو اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس زمانے کے اندر بڑا مشہور اختلاف تھا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں یا اللہ کی مخلوق ہے۔ اس پہ بڑا زور و شور سے اختلاف تھا۔ تو بڑے جو نام نہاد پیسے پہ بکنے والے جو علم والے لوگ تھے وہ بادشاہ کا ساتھ دیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے امام تھے وہ اس پہ قائم رہے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو جیل میں بھی قید کیا گیا، ان کو آفریں بھی دی گئیں، اگر آپ ہماری بات مان لیں تو آپ کو اتنے رقم ملے گی، اتنا کچھ ملے گا، اتنی سواریاں ملیں گی، اور وہ نہیں مانے تو ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئیں۔
کوڑے مارے گئے. تاریخ میں لکھا ہے, سیرت میں ان کی لکھا ہے کہ اتنے سخت کوڑے مارے گئے ان کو کہ اگر وہ ہاتھی کو بھی کوڑا مارا جاتا تو وہ بھی اچھلنے لگ جاتا, اتنا سخت. لیکن وہ برداشت کیا انہوں نے. کیوں؟ کہ ہم حق کی بات کہنے کے پابند ہیں. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا لوگوں کے مفاد کی خاطر کہ یہ بندہ میرے ساتھ مل جائے, میں اس کی طرف کی بات کروں, یہ بندہ اس سے مجھے مفاد حاصل ہو جائے, اس کی طرف کی بات کروں, یہ علم والے لوگوں میں, جو حق والے لوگ ہیں, ان کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارے الحمدللہ ہمارے اسلاف میں بڑوں میں وہ بے شمار علماء ایسے ہیں. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے جو ہے وہ جواہرات اور ہیرے عطا فرمائے تھے, ایسے علماء عطا فرمائے جنہوں نے جیلیں برداشت کی, لوگوں کی مارے کھائیں اور آفروں کو ٹھکرا دیا, لیکن حق بات سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو اسی کے اندر ہماری علماء کی کامیابی ہے, کیونکہ سارے لوگ علماء کے پیچھے ہوتے ہیں. اگر علماء جو ہیں وہ حق پر رہیں تو لوگ بھی جو ہے وہ حق پر قائم رہیں گے. اگر علماء جو ہے وہ پیسوں کی خاطر اپنے مسئلے کو بدل دیں اور دین کو بدل دیں تو پھر لوگ بھی گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. آخری بات, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ راستے میں جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے جو کیچڑ میں کھیل رہا ہے. تو اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ کیچڑ میں ایسے کھیل رہے ہو, اگر پھسل گئے تو چوٹ لگ جائے گی. تو بچہ تھا, وہ بھی علمی گرانے کا بچہ تھا, اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑیں, اپنی فکر کریں, کیونکہ وہ وقت کے امام تھے. کہا کہ میں پھسل گیا صرف مجھے چوٹ لگے گی, میرا نقصان ہوگا. آپ وقت کے امام ہیں, اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت کا نقصان ہوگا. تو اس لیے عالم جو ہے وہ اس کو بڑے احتیاط سے قدم رکھنا پڑتا ہے. بڑے رشتے, بڑے دوست, بڑی محفلیں اور بڑی بڑی پارٹیاں جو ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, حالانکہ اس میں مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اپنا اور لوگوں کا دین ہم نے بچانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے حواری تھے نا, جو ان کے ماں بعد آنے والے تھے, جو امت کی تربیت کرنے والے تھے, ان کو ایک بات انہوں نے کہی بڑی پیاری. فرمایا کہ چمڑے کو جب صحیح کیا جاتا ہے نا, خراب نہ ہو, اس کو نمک لگایا جاتا ہے. یہ بڑی عید کے قریب جب چمڑا اترتا ہے اس کو آپ نمک لگا دیں, وہ خراب نہیں ہوگا. جب نمک نہیں لگائیں گے تو 1-2 دن میں وہ خراب ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کی طرح, تم نمک کی طرح ہو لوگوں کے لیے. لوگ چمڑے کی طرح ہیں, تم نمک کے لیے طرح ہو. اگر تم صحیح رہے تو لوگ بھی صحیح رہیں گے. اگر چمڑے کو لگانے والا نمک ہی خراب ہو جائے تو پھر چمڑے کو کیسے وہ صحیح رکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ تم اہل علم ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے مقتدا بنایا ہے, لیڈر بنایا ہے, تمہارا حق پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے. اگر تم صحیح رہے تو تمہارے تابع لوگ بھی صحیح رہیں گے. اگر تم بگڑ گئے تو پھر لوگوں کو بھی تم صحیح نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے لیے حق کہنے کی اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے.